اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ اللیل، آیات 21 پیراگراف 5۔ پہلا پیراگراف کائنات کی گواہی ہے کہ اچھے یا برے عمل اور کوشش کے مطابق نتائج نکلتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف متقی افراد انسان دوست بھی ہوتے ہیں اور خدا دوست بھی۔ تیسرا پیراگراف شقی افراد انسان دشمن، خدا دشمن، مستغنا اور مکذب ہوتے ہیں۔ چوتھا پیراگراف اللہ تعالیٰ ہدایت کا اہتمام بھی کرتا ہے اور جزا و سزا کا انتظام بھی۔ پانچواں پیراگراف شقی اور تقی کا انجام مختلف ہوگا۔ سخاوت اور فجازی سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرکزی مضمون: انسانی کوششیں اور سرگرمیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، اور بری بھی۔ دونوں کے نتائج بھی مختلف ہیں اور انجام بھی مختلف ہوگا۔ زمانہ نزول: سورۃ اللیل سورۃ الشمس کے ساتھ اعلان عام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی کے دور مخالفت میں نازل ہوئی، جب مشرکین مکہ کو عذاب کی دھمکی دی گئی۔ سورۃ اللیل کا کتابی ربط: سورۃ البلد میں انسان کی آزادی اختیار کو النجدین کے لفظ سے واضح کیا گیا۔ پچھلی سورۃ الشمس میں انہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے الفاظ سے واضح کیا گیا۔ یہاں سورۃ اللیل میں اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ کے الفاظ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ اس سورت کا اختتام وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کے الفاظ پر ہوا ہے۔ اگلی سورت الضحیٰ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس قدر دے گا کہ آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ البلد میں فیاض اور زیادہ پرہیزگار کا انسان کا موازنہ بخیل، بے پرواہ اور مستغنا اور بدنصیب اشقاء سے کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت تصدیق کرنے والے لوگوں کو اور تکذیب کرنے والے لوگوں کی صفات مختلف ہوتی ہیں اور ان کا انجام بھی مختلف ہوگا۔ تزکیہ نفس کے اصول کے لیے ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، یعنی محض اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے جذبے کے ساتھ انسان کو اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ سبحان اللہ۔ سورۃ اللیل کا نظم جلی: سورۃ اللیل 5 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 4۔ پہلے پیراگراف میں 3 چیزوں کی گواہی سے خیر و شر پر دلیل قائم کی گئی ہے۔ دن کی، رات کی اور نر اور مادہ کی پیدائش و افزائش کی 3 دلیلیں ہیں۔ جس طرح دن سے رات مختلف ہے، نر سے مادہ مختلف ہے، اندھیرے سے روشنی مختلف ہے، بالکل اسی طرح انسانی کوششیں اور سرگرمیاں بھی بالکل مختلف ہیں۔ اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، انسانوں کی کمائی الگ الگ قسم کی ہے۔ کوئی فیاض اور سخی داتا ہے، کوئی کنجوس مکھی چوس ہے، کوئی مصدق ہے یعنی تصدیق کرتا ہے، کوئی مکذب ہے یعنی جھٹلا رہا ہے، کوئی نیکیاں کما رہا ہے اور کوئی برائیاں سمیٹ رہا ہے۔ وَاللَّيْلِ اِذَا یَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّىٰ، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا اور شاہد ہے نر و مادہ کی افزائش۔ اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ آیات 5 تا 7۔ دوسرے پیراگراف میں اچھے لوگوں کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، سو جس نے رائے خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلائی کو سچ مانا اور اچھے انجام کو مانا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھے لوگ انسان دوست بھی ہوتے ہیں اور خدا دوست بھی۔ یہ حق کو تسلیم کر لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، حق کو جھٹلاتے نہیں بلکہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ کے حکام کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے بلکہ فیاض ہوتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، 3 اچھی خصوصیات جو نیکی کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ نمبر 1، انفاق کرنا یعنی مال دینا۔ نمبر 2، خدا ترسی اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ نمبر 3، بھلائی کو بھلائی ماننا۔ جو شخص یا گروہ ان خصوصیات کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے صاف اور سیدھے راستے کو آسان کر دے گا، یہاں تک اس کے نیکی پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور بدی پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آیات 8 تا 11۔ تیسرے پیراگراف میں برے لوگوں کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔
وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اپنے اللہ سے بے نیازی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلائی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ برے لوگ انسان دشمن بھی ہوتے ہیں اور خدا دشمن بھی۔ یہ لوگ بھلائی کو جھٹلاتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، بخیل کی زندگی کسی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے خالق رب سے نہ صرف غفلت کی بلکہ استغنا یعنی بے پرواہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مشکل راستے کی طرف ڈھیل دی جاتی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، آخر میں انسانی ضمیر سے ایک چبھتا ہوا سوال کیا گیا، انسان کا مال اس کے کس کام کا جب اسے دوزخ کے گڑھے میں لے جائے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، استغفر اللہ۔ مال رحمت نہیں آفت ہے۔ 3 بری خصوصیات جو بدی کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ نمبر 1 بخل کرنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی فکر سے بے پرواہ ہو جانا، نمبر 3 بھلی بات کو جھٹلانا۔ جو شخص بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کٹھن اور سخت راستے کو سہل کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے بدی آسان ہو جائے گی اور نیکی کے کاموں پر عمل مشکل ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آیات 12 تا 13 چوتھے پیراگراف میں چند بنیادی اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے الہدیٰ ہدایت کا انتظام کیا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ وہ ہدایت کو ٹھکرانے والوں کو سزا دے گا اور قبول کرنے والوں کو اجر عظیم۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، انسان اگر دنیا مانگے گا تو وہ بھی اللہ ہی سے ملے گی، اور آخرت مانگے گا تو اس کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اللہ سے کیا مانگتا ہے۔ تیسری اصولی بات یہ بیان کی گئی کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ آیات 14 تا 21 آخری پیراگراف میں اشقا اتقا کی صفات اور انجام کا موازنہ ہے۔ الہدیٰ کو قبول کرنے والوں اور مسترد کرنے والوں کی صفات اور ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس آگ سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار شخص۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کوئی کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ضرور قریب وہ اس سے خوش ہوگا۔ الہدیٰ کو مسترد کرنے والے بدبخت اشقا ہوتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، انہیں دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اس کے برخلاف فیاض، سخی اور مخلص اتقا یعنی زیادہ پرہیزگار شخص کو دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ جو خدا ترس آدمی پوری بے غرضی کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا مال رائے خیر میں صرف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اسے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ مرکزی مضمون: انسانی کوششیں اور سرگرمیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی۔ دونوں قسم کی کاوشوں کے نتائج بھی مختلف ہیں اور انجام بھی مختلف ہوگا۔ انفاق سے تزکیہ نفس ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔